VOA اردو کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. پاکستان کے فائنینشیل کیپٹل کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری تقریباً ختم ہو چکی ہے، یہ کہنا تھا آج یعنی جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف کا. ایک طرف وزیر اعظم یہ بیان دے رہے تھے اور دوسری طرف آج ہی ڈی ایس پی فتح محمد سانگری کو ان کے ڈرائیور اور گارڈ سمیت ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں ہلاک کر دیا گیا اور اس واقعے میں ان پر 27 گولیاں چلائی گئیں. اس سے پہلے بدھ کو کراچی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر وحید الرحمان اور جمعے کو سماجی کارکن سبین محمود کو سر عام گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا. کیا کراچی میں جاری آپریشن واقعی کامیاب ہے اور بلا تفریق ہے؟ اس بارے میں بات کرنی ہے ہم نے آج، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کراچی آپریشن کے بارے میں خاص طور پر بات کرنے کے لیے ہم نے شرجیل انعام میمن صاحب سے رابطہ کیا تھا، جو کہ وزیر اطلاعات ہیں سندھ حکومت کے، اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. ہم ان کا فون ڈائل کر رہے ہیں جو کہ بزی جا رہا ہے، لیکن جو ہی ان سے رابطہ ہوگا ہم اس پر بات کریں گے. جبکہ اس کے علاوہ بات ہونی ہے سبین محمود کے قتل پر، عدم برداشت پر اور آزادی اظہار رائے پر. پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف سماجی کارکن علی دیان حسن. علی دیان، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سیکیورٹی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار جناب حسن عسکری رضوی صاحب سے بھی، اور ان سے بھی ان معاملات پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے کراچی آپریشن، پاکستان میں جاری اس وقت جو کشمکش ہے، ایک سیاسی اور دفاعی اداروں کے درمیان بھی ایک کشمکش نظر آ رہی ہے. جیسے ایم کیو ایم نام لے رہی ہے پاکستان کے دفاعی اداروں کا کہ وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس بارے میں بات کرنے کے لیے سندھ رینجرز کے ترجمان سید سبتین سے رابطہ کیا، جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں آئی ایس پی آر سے اجازت لینی ہوگی، جبکہ آئی ایس پی آر نے ہماری کالز اور ای میلز کا جواب نہیں دیا. اس لیے سندھ رینجرز یا آئی ایس پی آر یا حکومت کی ترجمانی اگر ہمارے پروگرام میں شامل نہ ہو تو اس کے لیے آپ ہمیں معاف کیجئے، کیونکہ ہم نے ان تمام نمائندوں سے رابطہ کیا لیکن یہ دستیاب نہ ہو سکے. علی دیان، بات شروع کرتے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار پر. پاکستانی آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے، آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، آزادی صحافت کا حق دیتا ہے. ساتھ میں کچھ کنڈیشنز لگاتا ہے کہ مذہب کے خلاف کوئی بات نہ ہو یا اخلاقیات سے بڑھ کر کوئی بات نہ ہو. لیکن یہ حق دیتا ہے، بنیادی حق، جو کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں جائیں تو ہر شہری کو حاصل ہے اور حاصل ہونا بھی چاہیے. لیکن پاکستان میں ہمیں کاغذ پہ تو یہ حق نظر آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ نظریاتی یا سیاسی اختلاف کرتے ہیں، جو اپنے عقیدے کی بنیاد پر کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا ایک ہی عقیدے کو مانتے ہوئے مختلف نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر بہت سختیاں آتی ہیں. کیا یہ آزادی اظہار پاکستان میں اتنے بڑے میڈیا کے باوجود، سوشل میڈیا کی پینیٹریشن کے باوجود، آج بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس پر آ کے بڑھ چڑھ کر بولنا چاہے یا اپنی رائے کا اظہار کرے تو اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جیسے اندیشہ کیا جا رہا ہے کہ سبین محمود کے قتل کی بھی یہی وجہ تھی؟ دیکھیے، سبین محمود کے قتل پہ ہم ذرا بعد میں آتے ہیں، مگر جہاں تک جو براڈر ایشو ہے آزادی اظہار کا، یہ بات تو اب واضح ہے کہ خاص طور پہ پچھلے 2.5-3-4 سال میں پاکستان میں جو آپ کو ایک آزادی اظہار کی سپیس بڑھی تھی، جو میڈیا کی ڈی ریگولیشن سے، نجی میڈیا چینلز آنے سے جو ایک ڈیبیٹ کی سپیس پڑی تھی، وہ آپ کو قدرے گھٹتی نظر آ رہی ہے. اب یہ پورا سلسلہ شروع ہوا جیو کے ساتھ، جو پورا معاملہ ہوا، جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی لڑائی ہوئی جیو کے ساتھ، اب یہ بات کہ یہ ایک لڑائی ہوئی جو کہ واضح بات ہے، یعنی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، مگر پاکستان میں یہ کہنا بھی ٹیلی ویژن کے اوپر خاص طور پہ لوگ کتراتے ہیں یہ کہنے سے. تو اٹ از ناٹ کہ آپ کو سینسرشپ ہے، لوگ سہمے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سیلف سینسرشپ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ جہاں تک آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، آپ کے جو حساس ادارے کہلاتے ہیں ان کا تعلق ہے، آپ کی مسلح افواج کا تعلق ہے، ان کے اوپر اگر کوئی بھی نکتہ چینی ہو تو وہ یہ بات اب واضح کر دی گئی ہے کہ یہ چیز ان اداروں کو منظور نہیں ہے. کیوں منظور نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ دیکھیے، اگر آپ کے کوئی بھی آپ کی ریاست کا ادارہ ہے، وہ اگر
اگر اس کے گراؤنڈز ہیں کہ اس کے اوپر شک کیا جائے کہ وہ ایسی کارروائی میں ملوث ہے جو کہ لا قانونی ہے، غیر قانونی ہے، یا جو کہ ان کے جو آئینی احاطہ ہے اس سے باہر ہے، تو اس پہ تنقید کرنا تو ایک ریاست کو چلانے کا بیسک طریقہ کار ہے. یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ اس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں امپیونٹی فار ابیوز، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی جو اندھیر نگری ہے جو میں چاہوں گا کروں گا، اور آپ مجھ سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے جو ہے کیوں کیا ایسا. سبین محمود کے قتل کو میں اس لیے بیچ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ سبین محمود کے قتل سے ریلیٹڈ بہت ساری افواہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق الزامات لگائے. کسی نے کہا کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے، کسی نے کہا کہ کیونکہ وہ بلوچستان پر بات کر رہی تھیں اس لیے ان کو قتل کیا گیا. اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید بات کریں، میں نے ایک اس پوری شام کا اکاؤنٹ پڑھا. تنقید ایک آن لائن میگزین ہے جس میں اس پوری شام کی کارروائی کا، جس میں سبین محمود نے اپنے کیفے میں ماما عبد القدیر بلوچ، وسط اللہ خان اور چند اور بلوچ ایکٹیوسٹس کو بلایا تھا. اس اکاؤنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ سبین نے بڑے سارکاسٹک انداز میں یہ کہا تھا کہ لمز میں تو مبینہ طور پر عبد القدیر بلوچ صاحب نے جب وہاں بولنا تھا تو اس کو منع کر دیا گیا، رکوا دیا گیا، لیکن انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں یا مزاحیہ انداز میں یہ کہا کہ مجھے کسی نے نہیں روکا، اس لیے لیٹس پروسیڈ. اب بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، کیونکہ وہ بلوچستان پر بات کر رہی تھی، اور پاکستان میں کسی بھی طرح سے یہ قابل قبول سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے کہ کوئی بلوچستان میں جو ڈسپیرنس ہے لوگوں کی ان کے بارے میں بات کرے، اور جو لاشیں ملتی ہیں نامعلوم لاشیں ان کے بارے میں بات کرے. تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہم کوئی دائرہ کھینچ سکتے ہیں کہ کیا یہ قتل، چونکہ وہ پاکستان میں جو آزادی اظہار کے ساتھ ساتھ یہ کہہ لیجئے کہ فریڈم آف چوائس کی بھی ترجمان تھی، جیسے وہ بہت سارے ایسے ایونٹس جن کو مذہبی جماعتیں روکنا چاہتی ہیں، پابندی لگانا چاہتی ہیں، وہ ان کو بھی پروموٹ کرتی تھیں. تو کیا ایسی صورت میں کسی پہ الزام تراشی؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ الزام تراشی تو ہر وقت لوگ کرتے ہیں، بات الزام تراشی کی نہیں، بات یہ کہ فیکٹس کیا ہیں، ہوا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سبین محمود جو ہیں وہ نہ بلوچستان کی کسی سیسیشنسٹ موومنٹ کا حصہ تھیں، نہ وہ کوئی بلوچ انتہا پسند سیاسی یا ملیٹنٹ تنظیموں سے تعلق رکھتی تھیں، یا ان کے ساتھ کوئی سمپتی رکھتی تھیں. وہ ایک ادارہ چلاتی تھیں جہاں لوگ آ کے گفتگو کرتے تھے، جہاں بحث ہوتی تھی. میں خود وہاں جا کے بلوچستان کے ہی اوپر جو میرا کام تھا ہیومن رائٹس واچ کا، انہی چیزوں کے اوپر، انفورس ڈس اپیئرنسز کے اوپر، ریاست کی زیادتیاں جو ہیں، اور یہ اچھا ان پہ جا کے وہاں جو سیکنڈ فلور تھا اس پہ میں نے گفتگو کی ہے، لاتعداد لوگوں نے کی ہے. وہاں طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھی، وہاں قوالی بھی ہوتی تھی، وہاں نعت خوانی بھی ہوتی تھی، وہاں مصور آ کے پینٹنگز بھی اپنی بناتے تھے اور دکھاتے تھے. لوگ آ کے کتابیں اپنی پڑھتے تھے. محمد حنیف صاحب مصنف ہیں جو جا کے اپنی کتاب پڑھتے تھے. شعراء آ کے اپنے اشعار سناتے تھے. اسی طرح یہ ایک چیز ہو رہی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کب ہوا، صحیح یا غلط. بلوچستان میں ریاست کا یا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا آپ کی مسلح افواج کا ایک موقف ہے، بلوچ نیشنلسٹ کا ایک اور موقف ہے. یہ کیسے ہوا اور کب ہوا کہ ہم اس تضاد کے بارے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتے؟ یہ کیسے ہوا؟ ایسا تو نہیں تھا. یہ تو پچھلے سال 1.5 سال میں ہوا ہے. لمز میں کیسے یہ ممکن تھا؟ یہ کیسے ہوا کہ ایک اتنے بڑے ادارے میں جہاں ایک سیمینار ہو رہا تھا کہ حکومت کے اہلکار آئے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، یہ بات ناقابل قبول ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جی بالکل سبین محمود کو دھمکیاں ملی تھیں مذہبی انتہا پسندوں سے ویلنٹائنز ڈے کے اوپر. یہ 2 سال پرانی بات ہے، مگر جب سے پچھلے 6-8 مہینے میں انہوں نے ایک سیریز کی تھی ٹاکس کی بلوچستان کے اوپر، وہ یہ بات، یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے، وہ واضح طور پہ یہ بات کہہ چکی تھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار ان کے پاس آئے، ان کی ادارے کی جو فائنینشل سٹیٹمنٹس تھیں وہ مانگیں، جو ملازمین تھیں ان کی لسٹیں مانگیں، جو ایک جنرل ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ ہوئی. یہ اوپینین نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. وہ یہ بات پبلک ریکارڈ پہ لا چکی تھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایشو، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا، آپ مجھ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی سیکیورٹی ایجنسی سبین محمود کے قتل میں ملوث ہے. یہ تو ایک جب انویسٹیگیشن ہوگی
तभी हमें पता चल सकता है कि जी, कौन है। और ISPR ने वैसे ये बयान भी जारी किया था कि जितनी भी हुकूमती एजेंसियां हैं, जितनी भी दिफाई एजेंसियां हैं, वो सब इस इन्वेस्टिगेशन में सिंध हुकूमत की मदद करेंगी। नहीं, मतलब हसन उनकी अस्करी मदद, साहब एक को सेकंड, सॉरी सर, एक मिनट, ये बड़ी जरूरी बात है। उनकी मदद की दरकार नहीं है, सिर्फ बात ये है कि वो ये जो एजेंसीज हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, ये बलूचिस्तान के मामले पे इनका मौक़िफ़ वाज़ेह है और इनको ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इनकी। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो मकतूल है वो ये कहती थी कि उसको इन्हीं एजेंसी से धमकियां मिल रही थी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। ये खुद कहाँ से इन्वेस्टिगेट करेंगे? इनको इन्वेस्टिगेट होना, व्हेन यू आर अ सस्पेक्ट इन अ मैटर, यू कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटिंग योर सेल्फ। सो आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमारे पास या किसी के पास कोई सबूत है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी उस कत्ल में इन्वॉल्व थी जबीर महमूद के, मगर वो सस्पेक्ट जरूर हैं। हसन अस्करी साहब, क्या हकीकत है क्या नहीं है ये तो जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन एजेंसियों का मुख्तलिफ लोगों के घरों पर जाना, उनके दफातर में जाना, उनके रिकॉर्ड्स तलब करना, उनको खबरदार करना, क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की एजेंसीज पर सवालिया निशान नहीं लगाती? और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की अब चूँकि बात हो रही है तो वहाँ पर होने वाला ये ऑपरेशन जो कि तालिबान के साथ होने वाले ऑपरेशन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो हमें दो मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आती हैं। तालिबान के बारे में जो भी अपडेट होती है वो ज़बान ज़दाम होती है, पेपर्स में छपती है, मीडिया पे नज़र आती है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। देखिए, ये दो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं। एक तालिबान के मुतल्लिक है, बल्कि तीन किस्म की एक्टिविटी वहाँ बलूचिस्तान में है। एक सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ है, तालिबान के खिलाफ है, ओवरलैपिंग है ये। और फिर तीसरा जो बलोच सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, उनकी एक्टिविटीज़ है, उनके हवाले से चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल आपका है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है, वो उसका एक मिक्स्ड बैग है पाकिस्तान में। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है भी और बाज़ सूरतों में है भी नहीं। और सूरत हाल ये है कि इसको ख़तरात जो हैं ना सिर्फ जब भी पैदा होते हैं ना सिर्फ रियासती अदारों से होते हैं, बल्कि रियासती अदारों से ज़्यादा जो ख़तरात हैं वो इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से हैं, जो कि ज़्यादा बोल्डली जो है वो थ्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पे देखा ये गया है कि इस किस्म की सूरत हाल मखसूस हालात में पैदा होती है। अगर आप उन मखसूस हालात को फॉलो करें तो अंदाज़ा हो जाता है और ये इंडिकेशन भी हो जाती है कि किस सूरत पे क्या होने वाला है। उसमें एक तो सूरत हाल ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो और वो इश्यूज आप उठा रहे हो जिसमें एक तरफ ज़्यादा सेंसिटिविटी स्टेट इंस्टीट्यूशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है या मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप्स की है, तो दोनों तरफ से खतरा जो है पैदा होता है। फिर दूसरा ये है कि अगर आप अपनी तनकीद में परसिस्टेंट हैं और ज़बान की सिलेक्शन, अल्फाज की सिलेक्शन में हाईली पर्सनलाइज्ड हैं, तो मेरा ख्याल है खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसमें फिर प्रेशर आपके ऊपर दोनों तरफ से आता है। अगर ये इन चीज़ों में एहतियात हो तो मेरा ख्याल है फिर एक बड़ी हद तक पाकिस्तान में फ्रीडम है। पाकिस्तान टेलीविज़न पे बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी चीज़ों में एहतियात की जाती है, उसका ओवर टाइम तजर्बे से बंदे को ये अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान में मिक्स्ड बैग है और जो लिमिट्स हैं वो यहाँ मीडिया को पता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो लिमिट्स क्रॉस होती हैं, जो जियो का तस्करा हुआ है, जियो के अंदर जिन लोगों ने वो प्रोग्राम देखे हैं वो हमें उसी वक्त अंदाज़ा था कि अब कुछ होगा, क्योंकि जिस परसिस्टेंट पैटर्न से जो प्रोपेगेंडा हुआ, जो मैंने पहले बात की है, जब अगर आपके यहाँ एक परसिस्टेंस आ जाए और ये इम्प्रेशन राइटली या रॉन्गली क्रिएट हो जाए कि ये एक पैटर्न बन रहा है, तो फिर आप पाकिस्तान में मुश्किलात में जो है वो आ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एहतियात से चलें तो ये नहीं है खतरात ख़त्म हो जाते हैं, कम होने की आप बात कर सकते हैं। और इन मुश्किलात के बावजूद मेरा ख्याल है
کہ پاکستان میں اچھی خاصی بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس آئیڈیل لیول تک نہ پہنچ سکے جس آئیڈیل لیول کی آپ کو خواہش ہے, لیکن ہر معاشرے میں کچھ باتوں کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے جن کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو وہ آپ الجھ جاتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی, امریکہ جیسی یونیورسٹیوں میں بھی اگر آپ وہاں ہولوکاسٹ کو چیلنج کریں یو ول گیٹ انٹو ٹربل. اسی طرح اگر آپ پیلسٹینین رائٹس پہ تو میٹنگ کر سکتے ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں, لیکن اگر پیلسٹینین رائٹس کے لیے حماس کے کسی بندے کو بلائیں گے یا لبنان کے حزب اللہ کو بلائیں گے تو آپ وہاں مصیبت میں آ جائیں گے. تو پاکستان میں یہ لمیٹیشن ان ملکوں سے بہت زیادہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کے بارے میں بھی چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہماری شرجیل میمن صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جائے, لیکن سو فار ملٹیپل کالز کے باوجود شرجیل میمن صاحب اپنا ٹیلی فون لائن اٹینڈ نہیں کر رہے, اور مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ ماما قدیر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس دن جو کچھ بات چیت ہوئی اس کا احوال ان کی زبانی بھی سنا جا سکے. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے اس کا اکاؤنٹ پڑھا ہے اس پورے ایونٹ کا, اس میں ماما قدیر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. قدیر بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ سے بہت ہی آسان سا سوال ہے کہ جس رات سبین محمود کو ہلاک کیا گیا ہے, ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنی وہ, اس سے پہلے ان کے کیفے میں بلوچستان میں جو ڈسپیرنس ہے اس پر بات ہو رہی تھی. آپ لوگوں نے جو بات چیت کی اس کا دائرہ کار کیا تھا, کیا بات چیت ہوئی اس وقت, اور سبین نے آپ سے جب بات چیت کی تو کیا انہوں نے کبھی یہ ذکر کیا تھا کہ انہیں کوئی دھمکی دی گئی ہے؟ جی ہاں سر, ہمیں انہوں نے پہلے تو انہوں نے پروگرام رکھا, لمس یونیورسٹی کا جو کینسل ہوا تو انہوں نے ہمارے پاس بندہ بھیجا اپنا کوئی خاتون منیزہ احمد کو کہ ابھی ہم کراچی میں یہ پروگرام بلوچستان کے ڈس ایپریئنس اور مسخ شدہ لاشوں کے بارے میں ہم یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اب پروگرام تو آپ کریں گے لیکن آپ کے لیے بھی مسئلہ پیدا کریں گے ایجنسی, ان کا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے 21 اپریل کو کسی اور جگہ نامینیٹ کیا اور منتخب کیا کہ 21 تاریخ کو یہ پروگرام ہوگا. جب 21 تاریخ کا یہ پروگرام 15 تاریخ کو انہوں نے طے کیا تو ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی کہ آپ کیا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں؟ جی ہاں, انہوں نے کہا کہ ایجنسی سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ بلوچستان کے بارے میں جو کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کریں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے پاس دوبارہ آیا خاتون منیزہ احمد, تو انہوں نے کہا کہ ماما ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور سبین دیدی نے مجھے بھیجا ہے کہ پروگرام کینسل تو نہیں کریں گے لیکن ٹائم اور جگہ ان کو تبدیل کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم تو جب بھی چاہیں آپ ہمیں بلائیں ہم آئیں گے. تو انہوں نے 24 تاریخ کا ڈیٹ رکھا اور انہوں نے کہا کہ ڈیفینس لائبریری میں جو TFT کا آفس ہے وہاں ہم لوگ رکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے 5 بجے کا ٹائم دیا ہمیں کہ ہم آ کے آپ کو 48 ٹائم سے پک کریں گے. تو اس میں مقررین میں میں تھا, فرزانہ مجید بلوچ تھی, میر محمد علی تالپور صاحب کا اور محمد حنیف BBC کا نمائندہ. وسعت اللہ خان تھے شاید, محمد حنیف نہیں تھے, وسعت اللہ خان. جی ہاں, وسعت اللہ خان. تو مجھے اور فرزانہ بیوی کو ٹرین سے اٹھا کے لے گئے اپنی گاڑی میں, ڈرائیور کو بھیجا تھا. تو ہم وہاں گئے تو کافی لوگ وہاں جمع تھے, اس میں خاص کر نوجوان لکھے پڑھے لوگ اور خواتین بھی نوجوان اور لکھی پڑھی تھی. اچھا, آپ نے اس میں بات چیت کیا کی؟ یہ جو ایوننگ ہوئی تھی اس میں آپ نے کیا بات چیت کی؟ ہم وہاں جب پہنچے تو پروگرام شروع ہوا, کمپیئرنگ منیزہ احمد نے شروع کی. تو سبین بی بی ساتھی تھا اور وہاں جا کے پیچھے بیٹھ گئی, سننے لگی. اس میں بلوچستان کے ایشو پر تھا کہ لاپتہ افراد, مسخ شدہ لاشیں, آپریشن
यही मौजूद था। क्या कदीर बलोच साहब, क्या उसमें क्या उस शाम को ये भी डिस्कस किया गया था कि जो सेपरेटिस्ट्स हैं वो बलूचिस्तान में आम लोगों को भी निशाना बनाते हैं, नॉन बलोचों को भी निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर हमले करते हैं, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करते हैं? क्या इस बारे में बात की गई थी कि पंजाबियों को और जो बलूचिस्तान में बाहर से आकर आबाद हुए हैं उनको कत्ल किया जाता है? नहीं, इस बारे में कोई प्रोग्राम नहीं था। बाकी 1 घंटे का ये प्रोग्राम हुआ जो हमने अपनी तकरीरें की, उसके बाद फिर सवालात शुरू हुए, तो तकरीबन 2 घंटे सवालात करते रहे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के। तो हमने उनके जवाब तसल्ली से दिया और वो बहुत खुश थी कि बहुत पुरअमान माहौल में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो अच्छा खासा डिबेट हुआ। उसके बाद प्रोग्राम भी खत्म हुआ तो हम लोग उठ गए, खड़े हो गए। तो मुझे कोई टीवी चैनल वाला था, उसने तो मामा आपके साथ थोड़ा काम है, इंटरव्यू करना है। मैं वहां गया तो सबीन बीबी आई, कहता है मामा मुझे इजाजत दे, हालात खराब है, मुझे पहले से धमकियां मिल रही है, मेरी वालिदा भी है और घर भी दूर है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़ बीबी, इंशाल्लाह जिंदगी में मिलेंगे। तो उन्होंने इजाजत चाहिए। मैं टीवी वाले के पास गया, 10 मिनट के बाद खबर आई कि मैंने सबीन बीबी को और उनकी वालिदा को मारा है। कदीर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपकी आमद का शुक्रिया। कदीर बलोच साहब का जो अकाउंट है उस पूरी इवनिंग का, उससे ये लगता है जैसे ही 10 मिनट बाद अगर सबीन को कत्ल किया गया है तो उससे ये लगता है कि हमलावर मौजूद थे, उनके निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उनको एक ख़ास जगह तक फॉलो किया होगा और उसके बाद ये कार्रवाई हुई होगी। कदीर बलोच साहब ने जो पूरा अकाउंट सुनाया है उसमें एक चीज़ जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जो इन्होंने नहीं बताई, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक कदीर बलोच साहब ने पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है, ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। जैसे अभी हसन अस्करी साहब ने भी कहा कि लिमिट्स हैं कुछ। देखिए, एक तो ये है कि ये जो पूरा जो इवेंट था उस शाम को, वो टीवी के ऊपर तो नहीं हो रहा था, वो कोई पब्लिक इवेंट नहीं था, वो एक मेंबरशिप की गैदरिंग थी, वो लोग जो कि सुनना चाहते थे वो बात। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है। देखिए, सबीन महमूद पाकिस्तानी थी, मैं पाकिस्तानी हूँ। सवाल ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, सवाल ये है कि ये कब से जो है गद्दारी हो गई कि अगर कोई नहीं बिलीव करता पाकिस्तान में, ठीक है ना, लेट अस से कि नहीं बिलीव, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता कि मामा कदीर के क्या एग्जैक्ट क्या तासुरात हैं, मगर लेट अस से कि वो नहीं मानते पाकिस्तान की रियासत को, क्या उनसे गुफ्तगू करना सजाए मौत उसके नतीजा होना चाहिए? क्या अभी अगर मैं, आप और हमने दोनों ने बैठ के हजरात ने गुफ्तगू की है मामा कदीर के साथ, तो क्या हम जब बाहर निकले हैं यहाँ से, क्या हमें गोली मार देनी चाहिए, या क्या हमें काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, या क्या हमारे खिलाफ ट्रीजन का मुकदमा हो जाना चाहिए क्योंकि हमने उस आदमी से गुफ्तगू की, उसके ख्यालात सुने? असल में मसला ये है, ये बिल्कुल ये इन अ सेंस ये बेमानी बात है कि उस रात क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहां ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान की रियासत में यकीन नहीं रखते? जरूर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बलूचिस्तान में आपको बलोचों में एक तबका है लोगों का जो कि नहीं, जो कि पाकिस्तान की रियासत से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हसन अस्करी साहब, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है और बातचीत के जरिए ही करना है तो फिर तो हर किसी से बात की जानी चाहिए और हर किसी के पास ये मौका होना चाहिए कि वो अपनी राय दे सके, अपना पर्सपेक्टिव सामने ला सके। अगर हम इस नजरिए से देखना शुरू कर दें कि किसी एक ग्रुप को बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, ना ही उससे किसी को मिलने की इजाजत हो, ना ही उससे किसी को बात करने की इजाजत हो, तो फिर ये मसले का सियासी हल ढूंढने की बात तो सिर्फ लफ्जी है और एक नारा है। देखिए, लेवल ऑफ टॉलरेंस पाकिस्तानी सोसाइटी में ओवरऑल बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया है, चाहे वो सेपरेटिज्म के हवाले से हो, चाहे वो मजहबी हवाले से हो, या दूसरे जो है माशरती
معاملات ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس وقت آپ کی بات جو ہے ایک ایسی سچویشن کو ٹریگر کر دے گی جس سے کہ نتائج، جیسا کہ ہم نے دیکھا کراچی کے اندر سبین محمود کا واقعہ ہے، کراچی یونیورسٹی کے 2 پروفیسر گئے، اور جو ظاہر ہے یہ 2 پروفیسر یا سبین محمود کوئی ایسا اوفینسو تو نہیں لانچ کیا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے خیالات کی وجہ سے جو ہے یہ بات ہوئی ہے. اور اس کے اندر جیسا میں نے کہا کہ مختلف قسم کی قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، جس میں ریاست ایک قوت ہے، ریاستی ادارے ایک قوت کے طور پہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھی گروپس ہیں جہاں اس قسم کی سچویشن میں وائلنس کے ذریعے ڈسینٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ایک اوور آل ٹریجڈی ہے، اور ہماری اسٹیٹ بعض دفعہ انوالو ہو سکتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں دوسرے گروپس ہیں، لیکن دوسرے گروپس کے خلاف یہ سٹیزنز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسیکیورٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور انٹالرنس صرف یہ نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی بلوچستان کی بات کرے گا تو انٹالرنس ہو جائے گی، بالکل ہو سکتی ہے کچھ سرکمسٹینسز میں. اسی طرح آپ اگر بلوچستان یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں وہ گفتگو کی جائے جو آپ نے ماما قدیر سے سوال کیا تھا، یعنی وہاں اس موضوع پہ بلوچستان یونیورسٹی میں آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ بلوچ گروپس تھے، جو بلوچ گروپس تھے انہوں نے نان بلوچ جو سندھ سے تھے یا پنجاب سے تھے جو مختلف جابز وغیرہ کر رہے تھے، کس طرح وہ مارے گئے یا کس طرح ان کو مارا گیا. اور حال ہی میں مزدوروں کو مارا گیا جو وہاں کام کر رہے تھے، چند مزدور جو کہ وہ اگر کریں گے تو اسی قسم کا خطرہ آپ کو پیدا ہو جائے گا جس قسم کا خطرہ کراچی میں بعض سٹائل کی گفتگو پہ ہوتا ہے، یا لاہور میں کسی خاص سٹائل کی گفتگو پہ ہوتا ہے. تو یہ خطرات موجود ہیں پاکستان کے اندر، اور انہی کے اندر رہ کر جو ہے آپ کو سچویشن کو آگے چلانا ہوتا ہے. جی عسکری صاحب، شکریہ آپ کی رائے کا، اور اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی تھی کہ ہم حکومتی موقف بھی آپ کے سامنے لائیں. ہم نے شرجیل میمن صاحب سے بات کی، انہوں نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا وعدہ کیا تھا، ہم انہیں کالز کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنا فون آنسر نہیں کیا. ہم نے کوشش کی تھی کہ سندھ رینجرز کے ترجمان سے بات کی جائے، انہوں نے ہمیں ISPR کے ذریعے ان سے بات کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ ISPR نے ہماری کالز، میسیجز اور ای میلز کا جواب نہیں دیا. اس لیے حکومتی موقف آج کے پروگرام میں ہم شامل کرنے سے قاصر ہیں. لیکن ایک بات جو اس پوری ڈیبیٹ میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو روکا نہیں جا سکتا. بہت سے لوگ ہیں جن کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں ان کی سانس روک کر، لیکن ذہنوں پر قید نہیں لگائی جا سکتی. سبین محمود، شکیل اوج یا وحید الرحمان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اکثریتی نظریے اور اکثریت کی رائے کے خلاف سوچ اور بول رہے تھے. کیا پاکستان کی ترقی میں آزادی اظہار یا اکثریت کی رائے سے اختلاف ناقابل قبول ہے؟ کیا پاکستانی معاشرہ، پاکستانی میڈیا جس کو بہت وائبرنٹ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت دعوے کیے جاتے ہیں، کیا اس کے اوپر اس طرح کے حملے اس میڈیا کو دوبارہ اسی دور میں واپس نہیں لے جائیں گے جس سے وہ میڈیا بڑی مشکلوں سے نکل کر باہر آیا تھا؟ آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر، اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کے لیے کیا کوئی خامی تھی، کوئی کمی تھی، کوئی چیز ایسی جو کہ ہم نے اب اس پروگرام میں آپ کے لیے شامل نہ کی ہو، یا ایک جنرل رائے دینے کے لیے ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انڈیپینڈنس ایونیو میں اگلے ہفتے آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Hi, I'm Risai Poch, VOA Khmer. I'm in Hollywood and you're watching VOA. Go to facebook.com/VOA Khmer and join our growing fan club.